وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. آج کے شو میں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کا وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو اور خیبر پختونخوا میں مساجد کے ائمہ کو ماہوار وظائف دینے کے فیصلے پر مختلف فرقوں کی آراء اور اس موضوع پر ایک مہمان سے گفتگو. پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے. دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک اور شروع کرتے ہیں ویو 360. ملاقات ایک باہمت افغان خاتون سے جنہوں نے معذوری کو کمزوری بننے نہ دیا. ای پرندے زیبا نمیدانم چی رو دوست داری. نوجوانوں میں سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال، فائدے کم نقصان زیادہ. اور سمندروں میں مونگے کی چٹانوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے لاحق خطرات کا حل. آغاز کریں گے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کی وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو سے، جس میں انہوں نے پاکستان، ایران اور شمالی کوریا سمیت کئی بین الاقوامی معاملات پر کھل کر بات کی. مزید تفصیلات لیں گے کیپٹل ہل پر موجود امان اظہر سے. امان، یہ ایک طویل انٹرویو تھا، ہماری آڈینس کی دلچسپی کے بھی کئی اہم معاملات اس میں ڈسکس ہوئے. کیا رہے وہ معاملات؟ جی، ایمبیسڈر نکی ہیلی نے عالمی امور کے تناظر میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو خاصی تفصیل سے بیان کیا، اور جن معاملات پر بات ہوئی اس میں ساؤتھ سوڈان یا پھر میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کا ایشو یا پھر فلسطینی علاقوں کو دی جانے والے بین الاقوامی امداد سمیت دیگر امور بھی شامل تھے. تو افغانستان میں پاکستان کا کردار کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کی گئی اور پوچھا گیا خصوصاً کہ حال ہی میں امریکہ کی جانب سے جو پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد ہے اس کی بندش سے پاکستان کو کیا میسج دینا مقصود تھا، جس کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا. جب بھی افغانستان درست سمت میں جانا شروع کرتا ہے، پاکستان اسے واپسی کی جانب دھکیل دیتا ہے، جس کی وجہ پاکستان کی دہشت گردوں پر کنٹرول کی اہلیت ہے. ہمارے نقطہ نظر سے افغانستان کے پرامن اور مستحکم ہونے کی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اس خطرے کا خاتمہ کر دیں، اور اس لیے فوجی امداد پر بندش لگانے سے ہمارا مقصد ان کو پیغام بھیجنا تھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ واپس میز پر آئیں گے اور احساس کریں گے کہ انہیں یہ بند کرنا ہوگا. اور یہ صرف افغانستان کے لیے یا خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی خاطر ہے. جی، اسی سوال کے فالو اپ میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس حوالے سے یا بندش کا جو فیصلہ ہے اس سے جو خلا پیدا ہوگا اس کو کیا چین پر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یا یہ کہ پاکستان کیا شمالی کوریا کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا، جس کا تناظر ایک یو خان نیٹ ورک تھا. تو نکی ہیلی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ محض حربے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا، لیکن ان کا خیال تھا کہ مقصد پاکستان کو یہی پیغام دینا ہے کہ اب مزید وہ رویہ نہیں برداشت کیا جائے گا جس کے رد عمل میں پریزنٹ جو امریکی پالیسی ہے اس کو وضع کیا گیا ہے. اسی طرح اسی انٹرویو کے دوران ان سے ایران جوہری ڈیل کے حوالے سے بھی پوچھا گیا، جس کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا. جب ہم ایران کی جانب دیکھتے ہیں تو ایک اور حقیقت بھی نظر آتی ہے. دنیا کے کس حصے میں بیلسٹک میزائل بھیجنے کو درست سمجھا جاتا ہے، اور ان کا وہ استعمال جو انہوں نے کیا ہے، جیسا کہ وہ حوثی باغیوں سے مل کر یمن میں کر رہے ہیں. اور یہ کیسے ٹھیک ہے کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ مسلسل خطے میں جاری رکھے ہوئے ہیں. جی، اس انٹرویو کے دوران نکی ہیلی سے بارہا یہ بات پوچھی گئی کہ کیا ایران جو جوہری معاہدہ ہے اس کی پاسداری کر رہا ہے، جس کا جواب انہوں نے ہاں کی صورت میں ہی دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کی کہ امریکہ کے خدشات جو ہے وہ ایران کی جانب سے جو خطے میں اس وقت مختلف اقدامات ہیں، خصوصاً دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی، اس کے حوالے سے ہیں، اور یہ کہ اس سے خطے میں یا مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام آ سکتا ہے. جی ثاقب. امان ہمارے ساتھ کیپٹل سے. تھینک یو امان فار دیز اپڈیٹس. اور ہیومن رائٹس واچ نے سال 2017 میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اپنی ایک سالانہ رپورٹ میں موجودہ دور کو انسانی حقوق کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے. اس کے لیے تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں ایسی پاپولسٹ طاقتوں کے اقتدار میں آنے کو ذمہ دار قرار دیا جو اکثریت کے حقوق کے لیے بولنے کا دعویٰ کرتی ہیں اور اس کے لیے اقلیتوں کے حقوق سلب کرتی ہیں. رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ جیسی جمہوری طاقتیں اپنے داخلی چیلنجز کے باعث انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی کم خواہش مند رہیں. رپورٹ میں پاکستان کی انسانی حقوق کی صورتحال کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور خواتین، مذہبی اقلیتوں، ٹرانسجینڈرز اور میڈیا پر پرتشدد حملوں کو بھی رپورٹ میں نشانہ بنایا گیا ہے.
اور پاکستان میں مساجد کے ائمہ کرام کے لیے سرکاری سطح پر وظیفہ یا تنخواہ مقرر نہیں اور نہ ہی ان کے اخراجات اور ان کے پاس آنے والی فنڈنگ کی کوئی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ اب پہلی بار خیبر پختونخوا کی حکومت نے ائمہ کرام کے لیے وظائف مقرر کیے ہیں، لیکن اس فیصلے کو مخالفت کا سامنا بھی ہے۔ تفصیلات پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں ائمہ مساجد کو ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے فیصلے کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق دینی مدارس کے لیے قائم 5 میں سے کسی بھی ایک بورڈ کی سند یافتہ ائمہ کرام اس وظیفے کے اہل ہوں گے۔ مساجد کے ائمہ کرام اس اقدام کو ستائش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ صرف اس حکومت کو نہیں بلکہ ہر حکومت ہو، اگر پہلوں نے نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ کریں۔ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں، ہم انتہا پسندی ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ ہوتا ہے۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں 27,096 جامع مساجد ہیں، جن کے پیش اماموں کو ماہانہ تنخواہ کی ادائیگی پر سالانہ 3 ارب 25 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا نشانہ رہا ہے، وہاں پر اس اقدام سے شدت پسند نظریات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہم اگر ایک مسجد ہے، وہ ملا ہے، اس بیچارے کا خرچہ ہی نہیں ہو رہا، تو وہ پازیٹیو نیگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف جائے گا، تو ہم کم از کم کوشش کریں اس کو جو ڈیلی روٹین کا جو اس کا تھوڑا بہت خرچہ وہ تو اس کو ملے کہ وہ ایک پازیٹیو طریقے سے اپنا زندگی جو اپنی گزار سکے۔ منصوبے کے تحت آئندہ مہینے سے مساجد کے ائمہ کرام کو وظائف کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، مگر حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے قائدین اس فیصلے پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ JUI کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات عبدالجلیل جان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں نے JUI سے منسلک ائمہ کرام کو ہدایت کی ہے کہ وہ یہ رقم وصول نہ کرے۔ اس کے لیے کوئی سمری تیار نہیں ہوئی، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کوئی بل کوئی سینکشن نہیں آیا، نہ اس میں کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، لیکن صرف علماء کو بدظن کیا جا رہا ہے، علماء کو یہ اس قسم کا اعزازیہ دے کر یہ خلیج پیدا کیا جا رہا ہے کہ علماء حکومت کے در پہ آ کے ان سے تنخواہیں وصول کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی حزب اختلاف کی دوسری جماعتیں اس عمل کو مستقل بنیادوں پر شروع کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دے رہی ہیں کہ مساجد یا دیگر مذہبی مراکز کو سیاسی و ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ عمر فاروق، اردو VOA، پشاور۔ مساجد اور دینی مدارس کو رجسٹر کرنے اور ایک طرح سے حکومتی کنٹرول میں لانے کے اس اقدام کے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے امریکی ریاست انڈیانا کی یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ابراہیم موسیٰ سے، جو مدارس اور دینی تعلیم کی اصلاحات کے موضوع پر کتب اور مضامین لکھ چکے ہیں اور حال ہی میں کچھ وقت پاکستان میں بھی گزار کر آئے ہیں۔ پروفیسر ابراہیم، ویلکم ٹو ویو 360۔ پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مساجد کو حکومتی کنٹرول میں لانے کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو ہے کئی پہلو ہیں۔ یہ جو مصالح تو اس میں بھی ہوگا کہ حکومت کے مصالح ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بھی ایک میرے خیال سے جو ہے حکومتوں تمام دنیا میں، لیکن خاص طور سے پاکستان میں لوگ کو جو ہے فکر ہے کہ مساجد میں کیا کیا چیزیں کہا جاتی ہے، کیا یہ جو ہے ایک سبب بن جاتی ہے کہ دہشت گردی جو ہے یا تشدد پسندی جو ہے مساجد کے ذریعے سے ایک وسیلہ بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے حکومتوں جو ہے اور صوبائی حکومتوں مساجد پر کنٹرول لینا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے یہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے اس کو یعنی فائدہ مند کرنے کے لیے جو ہے ایک طریقہ ہونا چاہیے، ایک اسٹریٹجی ہونا چاہیے، جس سے آپ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے مساجد کا ائمہ یعنی کمیونٹی لیڈرز اینڈ آرگنائزیشنز اور علماء حضرات کو ایک جگہ جمع کر لے، تاکہ ایک قسم کے جو ہے شورائی ڈیموکریسی ہو جائے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اہم فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں ایک قسم کے اجماع کے ساتھ۔ اجماع کی آپ نے بات کی، لیکن ابھی ہم نے اس رپورٹ میں جو اعتراض دیکھا وہ یہ ہے کہ مساجد کو حکومتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا امکان بھی ہے، تو آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، دونوں طرف سے جو ہے یعنی ایک اوپن کنورسیشن کی ضرورت ہے، یعنی حکومت کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ ان کے ذہن میں کون سے مخاوف ہے اور کس چیزوں سے وہ خوفناک ہے،
ائمہ اور مساجد کے طرف سے جو ہے ان لوگ کو بھی ایک گفتگو ہونا چاہیے کہ ان لوگ کے یہاں جو ہے کون سے اعتراضات ہیں. اعتراضات تو یہ ہے کہ جو ہے حکومت جو ہے مساجد پر جو ہے کنٹرول کریں گے. اس میں یہ بات جو بر صغیر میں جو تاریخی چیز یہ تھی کہ حکومت جو ہے کبھی مذہب کے بارے میں دخل اندازی نہیں کرتی. یہ اچھی چیز تھی، لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے طرف سے جو ہے لوگ جو ہے ذمہ دارانہ طریقے سے جو ہے مذہب کی کارروائی نہیں کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے تشدد پسندی بہت زیادہ بڑھ گئی پورے بر صغیر پر، لیکن خاص طور سے پاکستان میں. تو میرے خیال سے یہ مخاوف بھی جو ہے قابل غور ہے اور اس پہ جو ہے توجہ دینا ضروری ہے. شدت پسندی اور دہشت گردی کی بات کریں تو پاکستان، جیسے آپ نے بات کی، بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کا صوبہ جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا پاکستان میں، وہاں مساجد اور مدارس کی رجسٹریشن، اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس رجسٹریشن سے یا اس اقدام سے شدت پسندی اور انتہا پسندی پر اور سخت گیر نظریات پر قابو پانے میں مدد ملے گی؟ دیکھیے، مدارس کا رجسٹریشن جو ہے تو جنرل مشرف کے زمانے سے شروع ہو گئی، اور جو ہے کچھ یعنی اس قسم کے اقدامات ہوا، لیکن جو ہے وہ زیادہ فائدہ بخش تو ثابت نہیں ہوا. دہشت گردی اور تشدد پسندی جو ہے بڑھتے گئی. تو اصل چیز جو ہے پاکستان میں میرے رائے میں یہ ہے کہ ایک نیشنل کانورسیشن کی ضرورت ہے مذہب پہ، ریلیجن پہ، اور خاص طور سے تمام دینی فرق کو جو ہے مذاہب و مسالک کو جمع کرنا، اور ان سے ایک مسلسل لمبی سی گفتگو. ایک جگہ جمع کرنے سے وہ بات ختم نہیں ہوگی. ایک لمبی گفتگو کی ضرورت ہے. صوبائی طور سے شروع ہو جائے کہ مذہب کا رول کیا ہوگا، اور اس میں جو ہے کنٹرول کی ضرورت نہیں. اصل میں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے لوگ جو ہے ایک سپوائلر بن جاتے ہیں نیشنل پالیسیز میں، اور حکومت کی طرف سے وہ کنٹرول کی طرف وہ آمادہ ہو رہا ہے. تو یہ جو سپوائلر اور کنٹرول میں جو ہے دونوں پولرائزیشن کی شکلیں نکلتی ہیں. اس میں جو ہے سنجیدہ طریقے سے جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مسائل ہے، جو قوم کی مسائل ہے، وہ جو ہے اس کے وہ جو ہے فائق ہو، اور جو ہے ذاتی مسائل جو ہے اس کو قابو میں رکھا جائے. اور آپ سے کل میری بات ہو رہی تھی تو آپ نے کچھ ایسی مثالیں دیں جس میں آپ نے ذکر کیا ان ملکوں کا جہاں پر مساجد کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور جو حکومتی کنٹرول میں ہیں، جس میں مصر کی مثال دی آپ نے، بنگلہ دیش اور بھارت کی مثال دی جہاں مدارس کو رجسٹر کرنے کا کام ہوا. تو کچھ مثالوں میں آپ نے یہ نشاندہی کی تھی کہ وہاں الٹا اس چیز کا نقصان ہوا. تو کیا پاکستان جیسے ملک میں جہاں شدت پسندی اور سخت گیر نظریات ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے بھی اور کمیونٹی عام لوگوں کے لیے بھی، تو وہاں یہ رجسٹریشن اور مساجد اور مدارس کی، جہاں اس وقت 20,000 کے قریب مدارس پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، لیکن غیر رجسٹرڈ مدارس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا وہاں یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، بھارت میں جو ہے مساجد اور مدارس کا رجسٹریشن نہیں ہے. جن ملکوں میں جو ہے مساجد کا رجسٹریشن جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، مصر ہے، الجیریا ہے، ٹونیزیا ہے، موروکو ہے، اور ممالک بھی ہیں جہاں جو ہے ہر جمعے کو جو ہے جو جمعے کے خطبہ کا کوئی خاکہ جو ہے امام کو دیا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ خطبہ کرے. اس میں جو یہ ہو جاتا ہے کہ ریلیجن بہت ہی آرٹیفیشل رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیے الجیریا میں، ٹونیزیا میں بھی جو اب جو ہے یعنی عرب سپرنگ کے بعد جو ہے ایک ڈیموکریٹک پاتھ پر نکلے ہوئے ہیں، وہاں بھی جو ہے خطرہ ہے تشدد پسندی کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جب آپ ریلیجن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، مذہب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لامحالہ جو ہے ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ لوگ اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے، سبورٹ کرنے کے لیے ایک خانگی ریلیجن بن جاتا ہے. مصر تو اس کا نمبر 1 ایگزامپل ہے. تو اس کا حل تو یہی ہوگا کہ جو ہے تمام یعنی اطراف سٹیک ہولڈرز کو جو ہے ایک لمبی کنورسیشن کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ہے ہر ماہ، ہر سال جو ہے ایک لمبا گفتگو ہو، اس کی بنیاد پہ، اس کی ریسرچ کے بعد جو ہے ایک پالیسیز تیار کیا جائے. یہ جو ہے نا، یہ تمام جو ہے ایک کسی کے ذہن میں آ گیا چلو مدارس کو یا مساجد کو رجسٹر کر لیں. بالکل، آپ نے یہ کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک نقطے پر آنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے. شکریہ پروفیسر موسیٰ، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ مختلف موضوعات پر ماہرین کے تبصرے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پروگرام میں آگے چل کر ملاقات کریں گے دونوں ہاتھوں سے معذور ایک باہمت افغان خاتون سے، جنہوں نے امریکہ میں اپنی زندگی بنائی اور نوجوانوں میں
سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال کے فوائد اور نقصانات پر بھی ایک رپورٹ شامل ہے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی صدر سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یروشلم میں امریکی سفارت خانے کی تعمیر کو کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے امریکی ایمبیسی اس سال یروشلم منتقل ہونے کے بیان کے جواب میں کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں۔ قازقستان کے راستے روس جانے والی ازبک مزدوروں کی بس کو آگ لگنے سے 52 ازبک شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ صرف 5 مسافر بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ حادثہ قازقستان کے علاقے اکاڈو میں پیش آیا، جو ازبکستان سے روس جانے والے تارکین وطن کے لیے راستے کے طور پر اپنایا جاتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے اہلکار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، جس میں انہوں نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جانب سے شمالی کوریا پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹلرسن نے شام اور ترکی کے بارڈر پر کرد عسکریت پسندوں کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے قیام کی اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے۔ ترکی کی جانب سے شدید رد عمل کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وینکوور میں ترک وزیر خارجہ سے ملاقات میں معاملے کی وضاحت کی ہے۔ شام کی حکومت نے امریکی حکومت کے اعلان کو جارحانہ قرار دیا ہے۔ اور اب ملتے ہیں ایک ایسی خاتون سے جو معذوری کے باوجود اپنے خاندان کا سہارا بن رہی ہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والی خاطرہ ابراہیمی کے ہاتھ کام نہیں کرتے، لیکن وہ خود ہر ایسا کام کرتی ہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں۔ خاطرہ نے کس طرح امریکہ میں اپنی زندگی بنائی اور اپنے والدین کی کیسے مدد کر رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 30 سالہ خاطرہ ابراہیمی بچپن میں اس وقت اپنے ہاتھوں کے استعمال سے معذور ہو گئی تھیں جو وہ افغانستان میں تھیں۔ اس معذوری کی وجہ ڈسٹونیا نامی اعصاب کو متاثر کرنے والا مرض تھا۔ ہاتھوں کے استعمال سے معذوری کے بعد انہوں نے اپنے پیروں کا استعمال شروع کر دیا۔ جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ منتقل ہوئی، اس وقت تک وہ کافی حد تک خود کفیل ہو چکی تھیں۔ میں ہر روز کچھ مختلف کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ لوگ مجھے میری کامیابیوں کے باعث جانیں، نہ کہ میری کمزوری کے باعث۔ افغانستان میں خاطرہ نے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن فلوریڈا میں انہیں بہتر سہولیات تک رسائی ملی۔ انہوں نے پیروں سے لکھنے اور لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنایا۔ انہوں نے ہائی اسکول پاس کیا اور فلوریڈا اسٹیٹ کالج سے ایک ٹیکنیکل ڈگری بھی حاصل کی۔ خاطرہ کے لیے ہمیں فرنیچر کی ترتیب تبدیل کرنا پڑی اور ہم نے ان کے لیے میرے خیال سے کوئی 6 ڈیسک بنائے، کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی کلاسز 4 مختلف کلاس رومز میں ہونا تھیں۔ پھر ان کا ایک ڈیسک ٹیسٹ سینٹر میں ہے اور ایک اور کیفیٹیریا میں، تاکہ جب وہ وہاں کھانا کھائیں تو ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنی ویل چیئر سے نکل کر بیٹھ سکیں اور اپنے پیر استعمال کر سکیں۔ خاطرہ کا اپنی جسمانی معذوری سے مقابلہ کرنے کا عزم لوگوں کی توجہ حاصل کیے بغیر نہیں رہا۔ انہوں نے کبھی بھی کارکردگی دکھانے کے سلسلے میں اپنی معذوری کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ چیلنجز پر کام کرنے میں مصروف ہوتی ہیں اور انہیں پورا کرتی ہیں۔ انہیں شاعری لکھنے کا شوق ہے، جو ایک طرح سے ان کے جذبات کا اظہار ہے۔ خاطرہ کے والدین کو ان پر فخر ہے۔ ہماری بیٹی ہم سے محبت کرتی ہے، وہ ہماری مترجم ہے۔ کیونکہ ہمیں انگلش بولنے میں مشکل پیش آتی ہے، وہ دستاویز اور دوسری کاغذی کارروائی میں درپیش کسی بھی قسم کے مسائل کے حل میں ہماری مدد کرتی ہے۔ خاطرہ کو یقین ہے کہ جسمانی معذوری کے مقابلے میں ارادہ اور عزم نہ صرف آج ان کی شناخت ہیں، بلکہ مستقبل کی منازل کے تعین میں ان کے رہنما بھی۔ خدیجہ ہما الکوزئی کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ امریکہ اور یورپ میں ریسرچرز کا کہنا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں میں سوشل میڈیا کا استعمال اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اس کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور والدین کی اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کا بچوں کو پہنچنے والے ممکن نقصان کا صحیح ادراک کر پائیں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آج کل کے بچے ایک ایسی دنیا میں سانس لے رہے ہیں جو ان کے والدین کے دنوں سے بہت مختلف ہے۔ میں واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں اور میرے اسکول کے تمام دوست مختلف واٹس ایپ گروپ کے ذریعے رابطے میں ہوتے ہیں۔ میں واٹس ایپ، معمول کی میسیجنگ، اسکائپ اور گوگل اکاؤنٹس استعمال کرتا ہوں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے مستقل استعمال کی ضرورت کا احساس ان صارفین پر نقصان دہ اثرات مرتب کر سکتا ہے جو جذباتی دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چلڈرن کمیشن فار انگلینڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کے حلقے میں قبولیت کا دباؤ، جس کا پیمانہ لائکس کو سمجھا جاتا ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ 6ٹھی اور 7ویں جماعت میں جب بچے پرائمری سے سیکنڈری اسکول پہنچے تو ان کے لیے ڈیجیٹل کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے، کیونکہ اسکول آن لائن سیفٹی سے متعلق بتانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں. جذباتی دباؤ کا خطرناک نتیجہ خودکشی کی صورت میں سامنے آتا ہے. امریکہ میں سن 2010 سے 15 کے درمیان اس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا، اگرچہ اس معاملے کا سوشل میڈیا سے تعلق سائنسی طور پر ثابت نہیں ہوا. ریسرچرز کے مطابق اس کا دوسرا نقصان نیند کا متاثر ہونا ہے. سوشل میڈیا کا اصرار ہے کہ اس کے صارف کی کم سے کم عمر 13 برس ہو، لیکن اس تک ہر ایک کی رسائی بہت آسان ہے. انہیں مزید کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً والدین کا اس معاملے میں کردار کافی اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 13 برس کی عمر تک یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کروا دیں کہ انٹرنیٹ کے استعمال کے کیا خطرات، مسائل اور فوائد ہو سکتے ہیں. بہت سے والدین نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. جب ہم اس عمر میں تھے تو ایسی کسی چیز کا وجود نہیں تھا، لہٰذا جب تک وہ خود اس انڈسٹری کا حصہ نہیں ہوں گے وہ کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکتے. ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس سب کا مقابلہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی کھیلوں میں شرکت کے لیے زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے. جارج پوٹیچ کے ساتھ سادیہ اسد، اردو VOA. اور جس طرح زمین پر درخت انسانوں کو پہنچنے والے نقصانات میں اور سیلابی ریلوں سے ان کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح سمندر میں موجود مونگے کی چٹانیں یا کورل جو ہیں وہ سمندری حیات کی نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں جو یہ کورل ہے اس سے ہیلپ بھی ملتی ہے. لیکن اب امریکہ میں اس کورل کو بچانے کے لیے مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کوششیں کیا ہیں. میامی کے ساحل سے ذرا دور غوطہ خور کورل یعنی مونگے کی شاخیں سمندر کی تہ میں لگا رہے ہیں. یہ ٹہنیاں یونیورسٹی آف میامی کی کورل نرسری سے حاصل کی گئی ہیں. آبی چٹانوں کی بحالی میں مصروف سائنسدانوں نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ مونگے اس صورت میں زیادہ تیزی سے اگتے ہیں جب انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے. پروجیکٹ مینیجر ڈالٹن ہیسلی کہتے ہیں کہ تجربات کا آغاز 9 سال پہلے لیبارٹری میں انگلی کے سائز جتنے 30 ٹکڑوں سے ہوا. ہم نے ان سے مونگے کی نرسری میں 3500 سے زائد ٹکڑے پیدا کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے کسی بھی روز مقامی آبی چٹانوں پر قدرتی طریقے سے اگانے کی خاطر کئی شاخوں والے سینکڑوں مونگے منتقل کیے جا سکتے ہیں. ان کا گروپ اب تک آبی چٹانوں پر 11,000 مونگے لگا چکا ہے، مگر ان مونگوں کو انہی گرم ہوتے ہوئے سمندروں کا سامنا ہے جو دنیا کے کئی دوسرے خطوں میں آبی چٹانوں کو تباہ کر رہے ہیں. ڈالٹن کی ٹیم نہیں چاہتی کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں، اس لیے وہ یونیورسٹی آف میامی کے اینڈریو بیکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسے مونگے لگائیں جو گرم پانیوں کا شکار ہو جائیں، ہم در حقیقت ایسے مونگے لگا رہے ہیں جو ہمارے خیال میں مستقبل میں زیادہ گرمی برداشت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. مونگے اپنی خوراک اور شوخ رنگ اپنے ساتھ اگنے والی کائی سے حاصل کرتے ہیں، مگر جب پانی گرم ہوتا ہے تو کائی ختم ہو جاتی ہے. بے رنگ آبی چٹانیں یا کورل زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے. اینڈریو اپنی لیبارٹری میں ایسے مونگے منتخب کرتے ہیں جو زیادہ بہتر حالت میں بحال ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود کہ 2 ماہ پہلے یہ بالکل سفید ہو کر رہ گئے تھے، ان کی واپسی کافی اچھی ہے. اب ان کی نئی شاخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اور اب اگلا قدم ان سخت جان مونگوں کو تنزلی کا شکار چٹانوں پر لگانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں یہ کیسے رہتے ہیں. ٹیم پر امید ہے کہ وہ ان مونگوں کو زندہ رہنے کا ایک اور موقع فراہم کر سکتی ہے. یہ تھا آج کا ویو 360. ہم سے رابطے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.